حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء بالتین والزیتون. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت میں نے سنا النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأ آپ نے پڑھا فی العشاء عشاء میں بالتین والزیتون سورۃ تین. ٹھیک. فما سمعت احدا سمعت میں نے سنا ما سمعت میں نے نہیں سنا احدا کسی کو بھی. فما سمعت احدا احسن صوتا منہ. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی. ہمارے ہاں قرآن مجید جب بھی کوئی اچھا قاری خوش لحانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو واقعی قرآن مجید سننے کا ایک لطف آتا ہے. اگرچہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, اب ذرا اس کو پھیلائیں. جن کی زبان عربی ہے, ایک عرب جب قرآن پڑھتا ہے, ایک عام عرب, تو واقعی اس قرآن کے سننے کا اور ہی لطف ہے. اور پھر اس میں اب اوپر جاتے جائیں, وہ صحابہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جن سے قرآن سنا کہ نہیں تم مجھے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأہم کہا ہے, میری امت کا بہترین قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور پھر جس ہستی پر قرآن پاک نازل ہوا, جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو واقعی وہ لطف کیا آتا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. سبق ہمارا چل رہا ہے اجوف واوی اجوف یائی. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت. اجوف واوی کے اعتبار سے کل ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کانا یکونو, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا ایک خاص استعمال ہے. آج میں اس استعمال کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کانا یکونو کے حوالے سے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. یہ اپنے طور پہ بھی پوری ان کی گردان ہے. کانا یکونو ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان. آپ کا کام صرف یہ کہ ان دونوں گردانوں کو یاد کر لیں, کانا کی گردان اور یکونو کی گردان. ٹھیک ہے. اب یہ کانا یکونو ان کا استعمال ایک اور انداز سے ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں. کتبہ کیا ترجمہ ہے؟ اس نے لکھا. ٹھیک, اس نے لکھا. اس کے ساتھ جب کانا لگ جاتا ہے کانا کا ترجمہ وہ تھا. اب اس نے لکھا اور وہ تھا میں کامن کیا ہے؟ اس نے یا وہ, یہ کامن ہے نا. اس کو ایک دفعہ استعمال کر لیں اور جو چیز نہیں ہے اس کو ایڈ کر لیں تو کیا جملہ بن جائے گا؟ اس نے لکھا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کانا پلس ماضی از اکول ٹو ماضی بعید. ماضی کی ایک اقسام ایک مرتبہ ہم نے پڑھی تھی بچپن میں, کافی ساری ہوتی تھیں. ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, ماضی شکیہ وغیرہ وغیرہ. یہی یاد ہے مجھے. تو ماضی قریب ہم پڑھ چکے ہیں. ماضی پر قد داخل ہو جائے تو ماضی قریب کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی قد کتبا اس نے لکھ لیا ہے, وہ لکھ چکا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کانا کتبا اس نے لکھا تھا, ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہو گیا. تو یہ رزلٹ نکلا کہ کانا پلس ماضی از اکول ٹو ماضی بعید.
یکتبو کیا ترجمہ ہوگا؟ یکتبو، کتبہ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. اب اس کے ساتھ جب کانا کا استعمال ہوگا، اب دیکھیں کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا، میں یہاں پر علیحدہ سے لکھ رہا ہوں، کامن نکال لیں. وہ جب کانا داخل ہوا تو یہ ہے اور گا ختم ہو گیا، کیا بچا پیچھے؟ وہ لکھتا تھا. ٹھیک ہے، وہ لکھتا تھا، یہ ایک اور مفہوم ہے. یا اس کے ساتھ بھی لگے تو ایک پرانی اردو آپ کے سامنے آئے گی، وہ لکھے تھا. وہ لکھے تھا کیا مفہوم بنتا ہے اس کا؟ یعنی وہ لکھا کرتا تھا. تو کانا پلس مضارع، وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا، یہ مفہوم کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ماضی میں ایک کام مسلسل ہو رہا ہے، یہ ماضی کی قسم بنتی ہے. یعنی میں ادھر لکھتا ہوں کانا پلس مضارع از اکول ٹو ماضی استمراری. ماضی استمراری بنتا ہے. وہ لکھا کرتا تھا، وہ لکھتا تھا. اس نے لکھا تھا، ماضی بعید. وہ لکھ چکا ہے، ماضی قریب. تو یہ ترجمے میں مفہوم جو آپ کے سامنے آئے گا وہ اس اعتبار سے بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو کانا ماضی، کانا مضارع کے ساتھ استعمال ہو گیا. اب یکونو بھی استعمال ہوتا ہے، لاسٹ ماضی کی قسم ہے. کتبہ اس نے لکھا، اس کے ساتھ یکونو استعمال ہوگا. یکونو کا ترجمہ وہ ہوگا، اس نے اور وہ کامن ہے، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اس نے لکھا ہوگا. یعنی یکونو اور ماضی جب استعمال ہوگا، یعنی تیسرا کمبینیشن ہمارا بن رہا ہے یکونو پلس ماضی از اکول ٹو، یہ اس نے لکھا ہوگا، یہ ماضی کی قسم بنتی ہے ماضی شکیہ. تو یہ تین اقسام اور چوتھی ماضی قریب کو ملا لیں تو یہ کانا کے کمبینیشن کے ساتھ ماضی کی کچھ اقسام ہمارے سامنے آتی ہے. قد پلس ماضی از اکول ٹو ماضی قریب. قد کتبہ اس نے لکھ لیا ہے. کانا کتبہ اس نے لکھا تھا. کانا یکتبو وہ لکھتا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا. یکونو کتبہ اس نے لکھا ہوگا. اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ چینجز آئیں گی تو دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. کانا کی گردان بھی ساتھ چلے گی اور فعل کی گردان بھی ساتھ چلے گی. کانا کتبا، کانو کتبو، کانت کتبت، کانتا کتبتا، کننا کتبنا. اسی طرح کانا یکتبو، کانا یکتبانی، کانو یکتبونا. اس طرح گردان چلے گی ساتھ. گردان اس وقت چلے گی جب ضمیر ہوگا. اگر ظاہر ہو جائے گا تو پھر کانا واحد استعمال ہوگا. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ، کیونکہ جب جملہ اسم بن گیا تو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جملہ اسم میں جب ظاہر ہو جائے گا اسم تو پھر کانا واحد کی صیغے میں استعمال ہوگا. یعنی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اس نے لکھا تھا کی بجائے پر زید نے لکھا تھا تو اس کی عربی ہوگی کانا زیدن کتبہ. اس وقت یہ جملہ اسمیہ میں ہی استعمال ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کانا کتبہ زیدن،
ایسے استعمال نہیں ہوتا، پھر اس کو جملہ اسمیہ میں ٹرانسفر کر کے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو واحد کی ایگزامپل تھی نا، تو کوئی مزہ نہیں آیا آپ کو. جمع کی ایگزامپل دیتا ہوں. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکوں نے لکھا تھا، تو اس کی عربی ہوگی کان الاولاد کتبو. اولادو کتبو، یہ تو سمپل جملہ اسمیہ ہے، آپ کو پتا ہے، کے مطابق استعمال ہوتی ہے. الاولاد کتبو، لڑکوں نے لکھا، شروع میں کانا لگا دیں، لڑکوں نے لکھا تھا. اگر زیادہ ٹیکنیکل نہیں جانا چاہتے تو سمپل جملے بنائے، اس کے شروع میں کانا لگا دیں. اگر تو وہ آپ کا اسم ظاہر ہے تو فعل کو واحد استعمال کریں، اور اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو کانا کی گردان یا یکونو کی گردان ساتھ چلائیں. قہوہ لاؤ مادے کو آپ اس فیلا کے وزن میں ڈالیں تو لفظ بنے گا قیلا. ٹھیک ہے، یہ مجبور ہے. اور قیلا اکثر جگہ پہ استعمال، اور میں نے بھی اکثر حدیث میں آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، قیلا کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ وزن ہے آپ کا مجہول کا، ماضی مجہول کا. مادے کو 2-3 مادے صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو ذرا پریکٹس کر لیں. اس مادے کو پھینکے اس میں، فیلا کے وزن میں کیا بنے گا؟ جی فیلا کے وزن میں ڈال دیں بس سین واو قاف کو سی کا. سا کا یہ سوکو کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا کے. ٹھیک، تو سی کا اس کو ہانکا گیا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. تو قیلا سیکا. جیم یا حمزہ، اس مادے کو پھینکے، فیلا کے وزن میں کیا بنے گا؟ جی آ. ویسے میں نے اس کو لکھا ہے، قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، الف کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا. جی آ وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم لائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فیلا کا وزن ہے ماضی مجہول کا. باقی مضارع مجہول جو ہے وہ اپنے قاعدے کے مطابق بنے گا. یہی یعنی آپ وزن کیا ہے، وہ یفعلو کا وزن ہے نا مضارع کا آپ کا، یفعلو. وزن میں آپ قاف و لاؤ مادے کو ڈالیں، کیا بنے گا؟ دیکھیں یہیں پر میں پھینکتا ہوں مادے کو، یقولو. سچویشن حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا زبردی، اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو گیا الف. یقالو. اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے تھے سب، اور پوچھا تھا کہ کس نے کیا، ما فعل ھذا بآلہتنا، تو انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، یقالو لہو ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے یہ اس کا کام ہے. تو یہ سیکھا بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. تو جو سیکھے کچھ استعمال ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اجوف آج ہم مکمل کر لیں. ماضی مجہول فیلا کے وزن پہ، اس کو بس آپ یاد کر لیں. اس کے پیچھے بھی کچھ قواعد ہیں، ان قواعد میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، یہ آپ اس کو ایکسیپشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ اجوف واوی پلس یائی کا ماضی مجہول فیلا کے وزن پر آتا ہے، اور جہاں پر استعمال ہوں گے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن جب ہم آتے ہیں، میں نے آپ کے لیے آج ٹیکسٹ جو ہے وہ انتخاب کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے 100 تک آیات انشاءاللہ تعالی ہم آج ٹیکسٹ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت ہم سنیں گے ہی نہیں بلکہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی آیات جب آپ کے سامنے نماز میں ایک عرب پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور ہی ایک لطف آئے گا اس کا. اس میں بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نہیں پڑھی ان کو آپ نے نشان لگانا ہے کہ یہ چیزیں ابھی ہماری پڑھنی باقی ہیں.